الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ دنیا اور دنیا میں موجود تمام تر نعمتیں اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں بسنے والی بہت سی مخلوقات کے لیے بالخصوص اشرف المخلوقات انسانوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا فرمائے. شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اگر انسان دنیاوی نعمتوں سے مستفید ہوگا، اپنے دامن کو بھرنے والا ہوگا، تو اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہوگی، کوئی برائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ انعام سے اپنے آپ کو فیض پہنچانے والا قرار دیا جائے. لیکن یہی انسان اگر دنیا کی انہی نعمتوں کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا، شریعت و سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دنیا کی نعمتوں سے اپنے دامن کو بھرے گا، تو یہی دنیا اس کے لیے وبال جان بن جائے گی اور کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی. انسان اگر اللہ رب العزت والجلال کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے دنیا طلبی میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس میں کسی طرح کے اعتراض کی اور قباحت کی کوئی بات نہیں. لیکن اگر دنیا کی طلب میں مگن ہو کر انسان اللہ کے حقوق سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے بھی غافل ہو جاتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ عمل اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان پہنچائے گا اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان پہنچائے گا. قرآن مبارک کی یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسے ہی شخص کا تذکرہ کیا ہے جو
دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے پیچھے ایسا مگن ہو گیا کہ خدائی حقوق کو ادا کرنے کا وقت بھی اس کے پاس نہیں رہا، اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس بھی اس کے دل کے اندر نہیں رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق قرار دیا گیا، اور اللہ نے ایسے لوگوں کی مذمت کے لیے آیت کریمہ کو نازل فرما دی۔ اگرچہ ایک خاص شخص کو پیش نظر رکھ کر یہ آیت کریمہ نازل کی گئی ہے، لیکن جو سبق اس کے ذریعے دیا جا رہا ہے، جو پیغام اس کے ذریعے دیا جا رہا ہے، وہ بالکل عام ہے، اور پیغام یہی ہے کہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے چکر میں اگر انسان نمازوں سے غافل ہوگا، دینی تقاضوں پر عمل کرنے سے غافل ہوگا، قرآنی ہدایات پر عمل کرنے سے غافل ہوگا، تو یہ چیز اس کے لیے ہر اعتبار سے مضر و نقصان دہ ہوگی۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثعلبہ ابن حاطب انصاری۔ مالی اعتبار سے یہ شخص بہت کمزور تھا، اور اس کوشش میں تھا کہ آمدنی میں برکت ہو جائے اور روزی میں فراخی اور وسعت ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ شخص آیا، مسلمانوں کے درمیان رہا کرتا تھا اور اپنے کو مسلمان ہی کہتا تھا، اور بڑی لجاجت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اس کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، میں بڑا پریشان حال اور مالی اعتبار سے کمزور انسان ہوں، آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ مجھے مال مل جائے، تنگی کے اس زمانے سے میں نکل جاؤں اور عافیت و اطمینان کی زندگی بسر کرنے والا بن جاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک یا ثعلبہ، ثعلبہ تم پر افسوس ہے، قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، فرمایا کہ تھوڑا بہت مال و دولت جو باری تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا بہتر ہے ایسے بہت سے مال سے جو انسان کے پاس آ جائے اور پھر انسان کو شکر کی توفیق ہی نہ ہو۔ تم ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے، کتنے انسان دنیا میں ایسے ہیں جو تم سے زیادہ گئی گزری زندگی گزار رہے ہیں، ان کی صورتحال کو بھی اپنے سامنے لاؤ۔ تم میرے پاس اس وجہ سے آ تو گئے کہ میرے حق میں دعا کر دی جائے اور میرے پاس مال کا ڈھیر لگ جائے اور چھپر پھاڑ کر اللہ مجھے روزی عطا فرما دے، لیکن جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں کبھی تم نے ان پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا؟ تو پہلا سبق تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ دیا کہ جتنا بھی اللہ نے دے رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ تھوڑی بہت نعمتوں پر شکر ادا کرنا بہتر ہے ایسے بہت سے مال پر جو انسان کے پاس ہو اور انسان شکر ادا کرنے والا نہ ہو۔ یہ سمجھایا پیغمبر علیہ السلام، لیکن اس کے بعد بھی ثعلبہ ابن حاطب نے نبی کریم علیہ السلام سے یہی درخواست کی کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے شکر بھی ادا کر لیں گے، لیکن آپ دعا کر دیجیے اس وقت۔ پیغمبر علیہ السلام نے پھر سمجھایا، ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون مثل نبی اللہ، عجیب بات ارشاد فرمایا ثعلبہ کیا اللہ کے نبی جیسا کردار نہیں اپنانا چاہتے؟ کون سچا مومن و مسلمان ایسا ہوگا جو پیغمبر علیہ السلام کے کردار کو اپنانے کی خواہش اپنے دل کے اندر نہ رکھتا؟
آپ نے ثعلبہ سے کہا کہ ثعلبہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے ہو، میں غور کر لوں گا تمہاری درخواست پر، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تم اللہ کے نبی جیسا ہونے کو پسند نہیں کرتے؟ کیا مطلب اللہ کے نبی جیسا ہونا؟ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، فوالذی نفسی بیدہ لو شئت ان تسیر الجبال معی ذہبا وفضة لسارت۔ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں یہ چاہوں کہ جتنے بھی پہاڑ میرے آس پاس میں ہیں یہ سب سونے اور چاندی کی شکل اختیار کر لیں اور میں ان کا مالک بن جاؤں تو ایسا ہی ہو جائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اتنا اختیار مجھے دے رکھا ہے کہ اگر میں مالک کی بارگاہ میں اپنی اس خواہش کا اظہار کر دوں کہ اللہ ان پہاڑوں کو سونے میں بدل دیجئے، چاندی میں تبدیل کر دیجئے، تو اللہ کے حکم سے مٹی کے یہ پہاڑ سونے کی شکل اختیار کر لیں گے، چاندی کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اندازہ لگاؤ دولت کا کیا ٹھکانہ ہو۔ سمجھانا یہ چاہا پیغمبر علیہ السلام نے کہ زیادہ دولت کی طمع اور لالچ اپنے دل کے اندر رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہت کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، شکر بھی تو ادا کرو۔ اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی ثعلبہ ابن حاطب کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی۔ 2 مرتبہ الگ الگ سمجھایا پیغمبر علیہ السلام نے، لیکن وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ثعلبہ ابن حاطب نے کہا والذی بعثک بالحق لئن دعوت اللہ فرزقنی مالا لأعطین کل ذی حق حقہ۔ ثعلبہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وعدہ ہے، پکا وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ نے اللہ سے دعا کر دی اور مالک نے مجھے مال سے سرفراز فرما دیا تو جس کا جو حق ہوگا وہ پورا پورا دوں گا، مالی حقوق کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں۔ درخواست وہی پرانی ہے کہ مجھے مال چاہیے اور آپ اللہ سے دعا کر دیجیے، اور وعدہ ہے کہ اگر مجھے مال مل گیا لَأُعْطِيَنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، جس کا جو حق ہوگا پورا پورا عطا کروں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ماننے کو تیاری نہیں، سمجھانے کے باوجود پرانی درخواست کو دہرائے جا رہا ہے، تو مجبوراً آپ نے دعا فرمائی، اور دعا میں آپ نے یہ الفاظ کہے اللہم ارزق ثعلبۃ مالا، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما دیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے دعائیہ جملوں کا مقبول ہونا تو لازمی تھا۔ ثعلبہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے مالی اعتبار سے ایسی فراوانی چند دنوں میں ثعلبہ کو عطا فرمائی کہ کبھی ثعلبہ نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ میں اتنے بیلنس کا مالک بن جاؤں گا اور اتنا بڑا رئیس اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اور اپنے لوگوں میں شمار کیے جاؤں۔ رازق تو اللہ رب العزت والجلال ہے، مسبب الاسباب وہی ہیں، کس راستے سے کس کو کس طرح روزی عطا فرما دے یہ نظام صرف اور صرف اللہ کے قبضے قدرت میں۔ روایات میں آتا ہے کہ ثعلبہ ابن حاطب نے کچھ بکریاں لی، اللہ نے ان بکریوں میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ جس طرح کیڑے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ثعلبہ ابن حاطب کی بکریوں کی تعداد بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ کیڑے کتنی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اسی طرح ثعلبہ کی بکری کا ریوڑ بڑے سے بڑا ہوتا چلا گیا، اور چند دنوں میں اتنی بکریاں ثعلبہ ابن حاطب کے پاس ہو گئیں کہ شہر میں ان بکریوں کو رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ ضاقت علیہ المدینہ، جب شہر میں جگہ نہ رہی تو شہر کے آس پاس خالی جگہوں کو لیا گیا اور وہاں لے جا کر بکریاں رکھی گئیں۔ ریوڑ بڑا ہوگا تو اس کے لیے باڑا بھی بڑا چاہیے،
اور آبادی کے بیچ میں اتنے زیادہ جانوروں کا رہنا ویسے بھی مناسب نہیں ہوتا، جگہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ شہر سے کچھ باہر جانا پڑا ثعلبہ ابن حاطب کو اپنی بکریوں کو رکھنے کے لیے۔ جب بکریوں کے چکر میں، مال کے چکر میں شہر سے باہر نکلے تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس آمد و رفت بھی کم ہو گئی۔ پہلے ہر نماز میں ملاقات ہوا کرتی تھی، پھر 2-3 نمازوں میں ملاقات ہونے لگی، پھر اور کم نمازوں میں ملاقات ہونے لگی، یہاں تک کہ صرف ظہر و عصر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثعلبہ ابن حاطب کی ملاقات ہوتی تھی۔ اس کے بعد بکریوں کی تعداد اور بڑھی تو ان کو اور دوسری جگہ لے جانا پڑا۔ پھر ثعلبہ ابن حاطب کا نبی کریم علیہ السلام کے پاس آنا اور کم ہو گیا۔ ابھی تک تو روزانہ ظہر و عصر میں ملاقات ہو جاتی تھی، پھر ہفتے میں ایک دن جمعے میں ملاقات ہونے لگی۔ چند دنوں کے بعد مصروفیت اتنی بڑھی کہ جمعے میں بھی ثعلبہ ابن حاطب ندارت، غائب، دکھائی نہیں دے رہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا ما فعل ثعلبہ، کہ بھئی یہ تمہارا ساتھی کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہا۔ پہلے ظہر و عصر میں آ جاتا تھا، پھر جمعے میں آ جاتا تھا، اب جمعے کی بھی چھٹی ہونے لگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری تفصیل بتائی کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا دعا کر دی ثعلبہ کے لیے، اس کی بکریاں اتنی بڑھیں اور مال اتنا بڑھا اور آمدنی میں ایسی فراوانی ہوئی کہ وہ تو اسی چکر میں لگا پڑا۔ اب نہ اسے نمازوں سے مطلب، نہ آپ کی صحبت سے مطلب، نہ دینی تقاضوں پر عمل کرنے سے مطلب۔ پیغمبر علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اور آپ نے افسوس بھرے لہجے میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، افسوس ثعلبہ پر، افسوس ثعلبہ پر، افسوس ثعلبہ۔ اسی دوران جب ثعلبہ کو خوب مال اللہ نے دے دیا، قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم۔ پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ مسلمانوں کے مال سے متعینہ رقم زکوٰۃ کے طور پر وصول کیجئے، زکوٰۃ کے طور پر نکالی گئی رقم سے ما بقیہ مال پاک ہو جائے، اور یہ حق غریبوں کا ہے، ضرورت مندوں کا ہے، ان کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، جانوروں میں بھی زکوٰۃ نکالنی ضروری قرار دی گئی، اور اس کی تفصیل پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمائی۔ پھر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، جانوروں میں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، مال سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقرر فرمایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں جو جانوروں کے مالک ہیں اور ان کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ وصول کر کے لائیں۔ یہ دونوں حضرات پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق تشریف لے گئے اور مختلف لوگوں سے ملاقات کی۔ اسی درمیان ثعلبہ ابن حاطب سے بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ ثعلبہ تو اب رئیس ہو چکا تھا، بڑی بکریوں کا مالک بن چکا تھا۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ کا یہ حکم نازل ہوا ہے، جو مال اللہ نے بکریوں کی شکل میں تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ مال زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہوگا، وہ تم ہمارے حوالے کرو، ہم پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے جائیں۔ یہ مطالبہ ثعلبہ ابن حاطب نے سنا تو اتنا مال ہونے کے باوجود پیشانی پہ بل پڑ گئے اور کہنے لگا کہ بھئی یہ تو ٹیکس کسی شکل ہے، تم مجھ سے ٹیکس لینے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ٹیکس مت کہو اسے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ دینا پڑے گا، فرض ہے، لازم ہے۔
ثعلبہ ابن حاتب نے ٹال مٹول سے کام لیا اور کہنے لگا کہ چلو دوسروں سے مل لو، واپسی میں مل لینا میرے سے۔ وہ پلہ جھاڑنا چاہتا تھا کہ واپسی میں ملوں گے نہیں، ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات چلے گئے، دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک صحابی تھے سلمی، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس بھی بہت سی بکریاں تھیں، ان کو بتایا گیا کہ آپ کی بکریوں میں اتنی بکریاں زکوٰۃ کے طور پر نکلیں گی۔ تو انہوں نے اپنی بکریوں کے ریوڑ میں جو سب سے شاندار قسم کی بکریاں تھیں وہ الگ کیں اور کہا کہ یہ لے جائیے۔ ان صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ درمیانی قسم کا مال صدقات کے طور پر آپ لے کر آنا، نہ بالکل ردی لے کر آنا اور نہ اعلیٰ درجے کا لے کر آنا، درمیانی لے کر آنا۔ آپ نے تو یہ اعلیٰ درجے کے جانور نکالے ہیں، ہمیں درمیانی درجے کا دے دو، اعلیٰ درجے کا آپ رکھو۔ لیکن ان سلمی صحابی نے کہا کہ نہیں، میرا جی نہیں مان رہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے درمیانی درجے کا جانور دوں، میں تو اپنی مرضی سے بہترین جانور جس کو سمجھتا ہوں وہ دوں گا، آپ میری خوشی سے لے جائیے۔ ان کا تو یہ کردار، اور ثعلبہ ابن حاتب دینے میں آناکانی کر رہے۔ چنانچہ یہ لوگ واپسی میں پھر آئے ثعلبہ ابن حاتب کے پاس اور پھر اپنی پیشکش سامنے رکھی، اللہ کا حکم یاد دلایا۔ ثعلبہ نے وہی بات دہرائی کہ بھئی یہ تو تم ٹیکس لینے ہم سے آ گئے، جس طرح ذمیوں سے ٹیکس لیے جاتے ہیں اسی طرح ہم سے بھی ٹیکس لینا شروع کر رہے ہو، میں غور کروں گا اس کے بعد بتاؤں گا۔ صاف طور پہ منع بھی نہیں کیا اور دیا بھی نہیں۔ یہ لوگ واپس آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری پیش کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان سلمی صحابی کے کردار کو سنا تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے ان کے لیے دعائیں کی، اور جب ثعلبہ ابن حاتب کی بات آپ کے سامنے آئی تو آپ کو افسوس ہوا، اور اسی موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں تذکرہ کیا گیا اللہ کی جانب سے ثعلبہ ابن حاتب کا، اور پورا واقعہ بیان کر دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازا تو ہم دل کھول کے صدقہ کریں گے۔ یہ کیا کہتا تھا ثعلبہ کہ مال مل گیا تو لَأُعْطِيَنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، سارے حقوق ادا کروں گا، پہلے تو یہ کہا کرتا تھا، لیکن جب مال ملا اور حقوق کی ادائیگی کا مرحلہ آیا تو ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ اس بات کا کرتے ہیں کہ اگر مالک کا کرم و فضل ہوا اور مال و دولت سے ہمیں نوازا گیا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ وعدہ تو یہ کرتے ہیں لیکن ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیتے ہیں اور وہ بڑے رئیس اور مالدار بن جاتے ہیں تو پھر یہ کنجوسی پر اتر آتے ہیں۔ بخلوا بھی، اب دیتے ہوئے ان کی جان آدھی ہوتی ہے۔ پہلے سے تو خوب وعدے کر رہے تھے کہ سب کا حق ادا کریں گے، اللہ کا بھی حق ادا کریں گے، بندوں کا بھی حق ادا کریں گے، لیکن جب مال آ جاتا ہے تو مال میں تو ایسی چپک ہوتی ہے کہ وہ نکلنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، پھر سارے وعدے انسان بھول جاتا ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ جب اللہ اپنے فضل سے نواز دیتے ہیں تو پھر کنجوسی پر اتر آتے ہیں، اعراض کرنے لگتے ہیں، روگردانی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری وہی تفصیل ہے جو ثعلبہ ابن حاتب کے سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ ثعلبہ ابن حاتب کے سلسلے میں نازل ہوئی
اور پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اس کو پیش فرمایا تو ثعلبہ کے کچھ رشتہ دار بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ ثعلبہ کے بارے میں اللہ کے کلام کی آیت نازل ہو گئی تو اب تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ثعلبہ کے واسطے ذلت کا سامان ہو گیا۔ اللہ نے اپنی آیت مبارکہ کے ذریعے جس کی مذمت کر دی ہو تو پھر اسے صفائی کا موقع کہاں ملے گا؟ تو اس کے رشتہ دار فوراً مجلس سے اٹھ کر دوڑے دوڑے ثعلبہ ابن حاطب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھئی غضب ہو گیا آج تم نے تو اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا، انجام یہ ہوا کہ تمہاری مذمت میں اللہ کا کلام نازل ہو گیا، ابھی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، چاہو تو ابھی جا کے ملاقات کر لو پیغمبر علیہ السلام سے، معاملہ رفع دفع کر لو ورنہ بات بہت آگے بڑھ جائے۔ اب جب یہ سنا ثعلبہ ابن حاطب نے تو وہ بھی پریشان ہوا اور بہت سا مال لے کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کے قاصد کو، آپ کی جانب سے بھیجے ہوئے لوگوں کو وہ مال نہیں دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا، مجھے اس کا احساس ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، یہ مال میں لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صاف صاف لفظوں میں منع فرما دیا کہ بھئی اب ہم تمہارا مال قبول نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے ممانعت نازل ہو گئی، جب تمہیں دینا تھا تب تو تم دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جب اللہ نے تمہاری شرارت پر مہر لگا دی اور آیت مبارکہ نازل ہوئی تب تم آ رہے ہو مال لے کر، جاؤ رکھو اپنے مال کو اپنے پاس۔ پرانے زمانے کو یاد کرو، ایک وقت وہ بھی تھا جب تم میرے پاس آ کر رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اپنی مالی کمزوری پر، اور مجھ سے اللہ سے سفارش کروانے پر تلے ہوئے تھے کہ دعا کر دیجیے اللہ مجھے مال دے دے، اور کیا کیا وعدے تم کر رہے تھے۔ اللہ نے تمہارے وہم و گمان سے زیادہ دولت اور مال تمہیں عطا فرمایا، لیکن تم دولت کے نشے میں ایسے دھت ہوئے کہ نہ تمہیں اللہ کا حق یاد رہا نہ بندوں کا حق یاد رہا، تو اب جاؤ مال میں کھیلو، اب کیوں آئے ہو میرے پاس؟ صاف لفظوں میں منع فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے۔ ثعلبہ ابن حاطب اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ثعلبہ کا معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، ثعلبہ ابن حاطب کچھ دنوں کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، مال لے کر گیا، اپنے کیے پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کیا اور ان سے یہ درخواست کی کہ حضرت آپ میرا مال قبول کر لیجئے، زکوٰۃ کا مال ہے، صدقے کا مال ہے، ضرورت مندوں میں آپ اپنے حساب سے تقسیم کر دیجئے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کا مال اللہ کے نبی نے نہیں قبول کیا، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کا مال قبول کرنا؟ آئندہ سے میرے پاس مت آ جانا، تمہیں بہت ناز ہے، غرہ ہے اپنے مال پر، مالدار کیا بن گئے، سیدھے منہ بات کرنے کو تم تیار نہیں، جاؤ مال کے نشے میں رہو۔ قرآن کی آیت تمہارے سلسلے میں نازل ہو گئی، اب تمہارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، وہی نمٹ لینا۔ ایسا ٹکا سا جواب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جانب سے ملا کہ آئندہ ہمت نہیں ہوئی ثعلبہ ابن حاطب کو دوبارہ ان کے پاس آنے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا۔ ثعلبہ ابن حاطب نے سوچا کہ شاید اب کام بن جائے۔ جب نئے خلیفۃ المؤمنین آئے تو امید کی کرن پھر جاگی ثعلبہ کے دل میں کہ شاید یہاں معافی کا دروازہ کھل جائے اور معاملہ حل ہو جائے۔ پھر مال لے کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا کہ ہم کس طرح تمہارا مال قبول کر لیں، جب اللہ کے حبیب نے قبول نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں، آئندہ ہمارے پاس مت آنا۔ معاملہ حل ہوتا تو آقا کے دربار میں ہوتا،
اور آقا نے جب تمہیں رد کر دیا تھا، واپس کر دیا تھا، تو ہم قبول کرنے والے کون ہوتے؟ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا اور ثعلبہ ابن حاطب اسی مال کو لیے گھومتا رہا کہ قبول کر لیا جائے، معاملہ صاف ہو جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں بھی حاضر ہوا، لیکن خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول نہیں فرمایا، اور صاف کہہ دیا کہ جس مال کو اللہ کے حبیب نے قبول نہ کیا ہو اس کو پھر نہ ابو بکر قبول کریں گے، نہ عمر فاروق قبول کریں گے، نہ عثمان غنی قبول کرے گا۔ جاؤ اپنے مال میں مگن ہو کر زندگی گزارو۔ یہ انجام ہوا اس شخص کا جس نے مال کی محبت میں دھت ہو کر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی۔ واقعہ اگرچہ خاص شخص کے حالات کو پیش نظر رکھ کر آیت مبارکہ اگرچہ نازل ہوئی ہے، لیکن جو پیغام اس کے ذریعے دیا گیا وہ عام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ 99 کے پھیر میں اس طرح مت پھنسو کہ تمہارے پاس نمازوں کی بھی فرصت نہ رہے۔ روپیوں، پیسوں، تجارت و کاروبار و دھن دولت کے چکر میں رات دن ایک اس طرح کرنے والے مت بنو کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے 10 منٹ نکالنے کا موقع بھی تمہارے پاس نہ۔ آفسوں میں بیٹھنے کے لیے 6 گھنٹے ہیں، لیکن اللہ کے در پر حاضر ہونے کے لیے 10 منٹ ہمارے پاس نہیں۔ 12 گھنٹے دکانوں میں برابر بیٹھیں گے، لیکن 15 منٹ کے لیے 24 گھنٹے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہمارے پاس وقت نہیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے کیسے قرار دیے جائیں؟ اس واقعے پر ایک اشکال ہوتا ہے۔ اشکال یہ کہ جب ثعلبہ ابن حاطب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھی آیا، صدیق اکبر کے پاس بھی آئے، عمر فاروق کے پاس بھی آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آئے، تو ان کو معاف کیوں نہیں کیا گیا؟ حالانکہ آدمی بڑے سے بڑا جرم کر لے، بڑے سے بڑا گناہ کر لے، اگر وہ تائب ہو جائے اور معافی مانگ لے تو پھر اس کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہو گئی، ایک حکم بتا دیا گیا، ایک پیغام دے دیا گیا، لیکن وہ آدمی اگر راہ راست پر آ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے اور اپنے کیے کی تلافی کر رہا ہے، تو اس کو معاف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ اشکال اس واقعے کے اوپر پیش آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ معافی مانگنے والے کو معاف کر دینا چاہیے، اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو اس کی بات تسلیم کر لینی چاہیے، قبول کر لینی چاہیے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ شخص منافق ہے، اس کے دل کے اندر نفاق اور کفر بھرا ہوا ہے، یہ پھر اپنے وعدے سے مکرے گا اور اسی راستے کے اوپر چلے گا جس راستے پر چلنے کا یہ عادی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے بتا رکھا تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو منافق تھے، جو اعتقادی نفاق ہوتا ہے، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صرف پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رکھا تھا جو دل کے اعتبار سے منافق تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی ایسی شخصیت دنیا کے اندر نہیں رہی جو کسی انسان کے دل کی کیفیت کا پتہ لگا سکے۔ پیغمبر علیہ السلام کو بھی اگر پتہ ہوتا تھا تو اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا، اللہ آپ کو بتا دیا کرتے تھے کسی ذریعے سے تو آپ کو علم ہو جاتا تھا۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کو معلوم تھا ثعلبہ ابن حاطب کے بارے میں کہ یہ پکے تول کا منافق ہے، یہ سیدھے راستے پر آنے والا ہے نہیں، اس لیے آپ نے معاف نہیں کیا۔ اور جب آپ نے معاف نہیں کیا تو مہر لگ گئی ثعلبہ ابن حاطب کے نفاق پر۔ پھر نہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اور نفاق کی بات خود آیت قرآنیہ میں ذکر کی گئی،
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق ڈال دیا ہے اس دن تک جس دن یہ لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو اس واقعے سے جو سبق دینا مقصود ہے اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ عام طور پر نعمتوں سے سرفراز ہونے کے نتیجے میں انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ راز کی بات کو بھی جانتے ہیں اور سرگوشیوں کو بھی جانتے ہیں؟ جو لوگ کانا پھوسی کرتے ہیں نا، کان سے کان لگا کے بات کرتے ہیں، کان سے منہ لگا کے بات کرتے ہیں، اللہ کو اس کانا پھوسی اور سرگوشی کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ علام الغیوب ہیں، غیب کی باتوں کو بہت جاننے والے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی چیز اللہ کی نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں جو اس آیت مبارکہ سے حاصل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.